اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں۔ کبھی اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی اسے راحت اور خوشی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ سارے موڑ آتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا انسان ہے جس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہ لگی ہوں؟ کبھی وہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسے خوشی و مسرت کے مواقع لاحق ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتحال میں ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جب اس کی زندگی میں تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس وقت اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر اس کی زندگی میں خوشی و مسرت کے لمحات آئیں، نعمتوں اور دولتوں کی فراوانی ہو، تو ایسے موقع پر اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی انہی دونوں دائروں کے اندر رہتی ہے۔ انہی دونوں دائروں کے اندر انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے، یا تو خوشی ہے یا غمی ہے، راحت ہے یا پھر تکلیف ہے، مصیبت و پریشانی ہے یا خوشحالی ہے۔ انہی دو کے بیچ میں انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے، اور انسان جو ہے انہی دونوں کے بیچ میں اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں مواقع، ان دونوں حالات میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے ایک مومن کے لیے دو چیزیں عطا کی ہیں، گویا کہ اس کے یہ دو ہتھیار ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ یہ مومن کے دو ہتھیار ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبر اور شکر کے الفاظ بہت ادا کرتے ہیں۔ کسی کو ہم نے پریشانی میں، دکھ میں دیکھ لیا، بھائی صبر کرو۔ کسی کو ہم نے راحت میں، خوشحالی میں دیکھ لیا تو کہتے ہیں بھائی شکر کر۔ تو یہ دونوں الفاظ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت رائج ہیں، مگر ان دونوں الفاظ کی اہمیت اور اس کی وقعت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، نابلد ہیں۔ صبر کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہیں؟ شکر کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، شکر کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر ان سب سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ صبر اور شکر یہ ایمان کی دو اصل ہیں، دو بنیاد ہیں، جڑ ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہ شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، اور یقین، دل کا جو یقین ہے وہ پورا کا پورا ایمان ہے۔ گویا کہ یہ صبر اور شکر یہ دو پھل ہیں کس کے؟ یقین کے۔ یقین ان دونوں کی جڑ ہے، اصل ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر کا ہے اور دوسرا حصہ شکر کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر اور شکر یہ دونوں ایمان کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ ان دونوں کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے۔ صبر اور شکر وہی بندہ کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، جو اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ حالات جو بھی پیش آتے ہیں دنیا میں، سماج کے اوپر آتے ہوں یا افراد کے اوپر آتے ہوں یا اشخاص کے اوپر آتے ہوں یا سوسائٹی کے اوپر آتے ہوں، کسی ایک خطے میں آتے ہوں یا پوری دنیا پر آتے ہوں، جو بھی حالات پیش آتے ہیں، جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پیش آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق انسان کے یقین سے ہے۔ سائنس کچھ بھی کہے، انسان کا دماغ کچھ بھی کہے، لیکن جب اللہ کی مرضی نہ ہو، اس کا فیصلہ نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو، تو ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ افغانستان میں بڑا شدید زلزلہ آیا، سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے۔ تو صبر اور شکر کا تعلق انسان کے یقین سے ہے۔ انسان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات و حادثات پیش آتے ہیں کہ جسے دیکھ کر، جسے سن کر وہ بہت مغموم ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے صبر کے لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ ایسی مصیبت پیش آئے تمہیں دکھ پہنچانے والی اور غم میں مبتلا کرنے والی، تو اس وقت صبر کا دامن تھام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو، جب تمہارے ساتھ کوئی ایسی حالت پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا اسی آیت کے آگے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، لیکن آگے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ صبر کرو، صبر کے بہت سے مفاہیم ہیں، صبر کی بہت سی قسمیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صبر وہ ہے جو انسان کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پاتا ہے، اسے برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صبر کی پہلی قسم ہوئی، اور دوسرا صبر ہے جس کے معنی ہیں بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اپنے نفس کو روکنا اس سے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہے، اس کی جو ہدایات ہے، اس پر جم جانا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کے معنی ہیں۔ اس کے مقابلے میں شکر آتا ہے۔ ہم بہت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں، اس لفظ کو ہم ادا کرتے ہیں کہ شکر کرو۔ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے اور شکر کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، مگر ہم صرف زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شکر کے اصل معنی یہ ہیں کہ زبان سے وہ اس طرح شکر ادا کرے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرے کہ اس کے تمام اعضاء سے شکر کے وہ جذبات ظاہر ہوں۔ مثال کے طور پر آپ مالدار آدمی ہیں، دھنی آدمی ہیں، آپ صاحب جائیداد ہیں، صاحب دولت ہیں، تو صرف زبان سے کہنے سے اللہ کا شکر ہے، صرف زبان سے کہہ دینا یہ شکر نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ زبان سے شکر کہہ رہے ہیں، دل کی اتنی گہرائیوں کے ساتھ آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کے ہاتھ اور پیر سے شکر کے وہ جذبات ظاہر ہوں۔ مثلا جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو جائیداد زمینیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، اس میں آپ غریبوں کا بھی حصہ لگائیں، اس کو راہ خدا میں بھی خرچ کریں اور اسے ناجائز کاموں میں صرف ہونے سے بچائیں، یہ دولت کا شکر ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا شکر ہے یہ کافی نہیں ہے، اور ہم شکر صرف اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ زبان سے ادا کر دیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بس کافی ہے۔ زبانی شکر کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے اپنے شکر کو ثابت کرنا چاہیے۔ شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ الاعتراف بنعمت اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آپ کے پاس ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کسی بھی شکل میں ہو، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ میرے پاس اللہ کی یہ نعمت نہیں ہے۔ ارے انسان کا سارا وجود خود اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آپ کے پاس 2 آنکھیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ 2 ہاتھ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
اور یہ سنتے ہوئے کان یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ دونوں پیر جس سے انسان چل رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ان چیزوں کو ہم اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے ہو تو جا کے ان سے پوچھو جن کے پاس یہ اعضاء نہیں ہیں، جن کے پاس جسم کے یہ حصے نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے اور پھر ذرا سا تصور کی زندگی میں جائیے اور سوچئے کہ اس کے پاس 2 پیر نہیں ہیں، میرے پاس 2 پیر ہے، تو خدا کی قسم خود بخود زبان سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا، اور شکر کے جذبات کبھی بھی آپ کی زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتے، آپ کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ نیچے والے کو دیکھ لیے، نیچے والوں کو دیکھیں۔ جب آپ نیچے والوں کو دیکھیں گے دنیاوی معاملے میں، دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی اگر مالدار ہے تو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، غریب کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ لیکن دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ اس سے آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو کہ اگر اس کے اندر دین کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو میرے اندر بھی یہ پائی جانی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ میرے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تبھی احسان اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ کی کوشش یہ رہے گی کہ میں بھی اس کی سطح تک پہنچ جاؤں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رزق کی چابی ہے، آپ جتنا ہاتھ پیر مال لیں ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھ دیا تھا جب انسان ماں کی پیٹ کے اندر تھا۔ جب انسان ماں کی پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں لکھی تھیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ انسان کو رزق کتنا ملے گا، یہ کہاں سے کما کر کھائے گا، ذریعہ معاش اس کا کیا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھ دی تھی جب انسان کا وجود اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی وہ دنیا کے اندر آیا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق فیصلے لکھ دیے ہیں۔ یہ ہماری محنت، یہ ہماری قد و کاوش، یہ بھاگ دوڑ، یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، باقی ملے گا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں، ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اطمینان کی زندگی حاصل ہوگی، ورنہ ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی کہ میں اس کی سطح تک پہنچ جاؤں، اس کے پاس اتنی زمینیں ہیں تو میرے پاس بھی ہو جائے، اس کے پاس اتنے گھر ہیں، گاؤں میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، میرے پاس بھی ہو جائے۔ آپ لاکھ کوشش کریے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، اور ساری زندگی اسی کشمکش میں گزر جائے گی، اور آپ کی زبان سے کبھی بھی شکر کے الفاظ ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ شکر کے جذبات تو اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ کم از کم میرے پاس یہ چیز تو ہے۔ قرآن کریم کے اندر شکر کی بڑی تعریف اور بڑی فضیلت آئی ہے، جو آیت شروع میں پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں ہر موقع پہ یاد رکھوں گا، کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ آیت پڑھی، اس سے پہلی کی آیت یہی ہے۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، کہ شکر گزار لوگوں میں سے بن جاؤ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ شکر کی فضیلت آئی ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و انعام ہے۔ یہ دونوں چیزیں، صبر اور شکر، یہ مومن کے 2 ہتھیار ہیں۔ انسان اگر اس کو سمجھ لے اور صبر اور شکر کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کے اندر اتار لے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ذرا ذرا سی تکلیف پر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں۔ اب تک اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی تھی،
اور ان میں سے اگر ایک چیز اللہ نے لے لی کسی حکمت کے تحت، تو کیا یہ ہماری شان کے مناسب ہے کہ ہم اس پر شکوہ کریں؟ صبر کرنا چاہیے، اور جو باقی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ شکر کرنے کی وجہ سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے، تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری کرنے والوں کی یہاں بھی جگہ نہیں ہے، اوپر بھی جگہ نہیں ہے۔ ناشکری کرنے والوں کی دولت، اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور شکر گزاروں کو اضافہ کر کے دیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس جو بھی نعمت ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اس پر اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو شکر ادا کرو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں سے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو صحت کا شکر یہ ہے، تندرستی کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائے، اس سے ناجائز کام نہیں ہونے چاہیے، اس سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصلی شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اصلی شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے۔ زبان سے شکر کہہ لینا یہ کوئی حقیقی معنوں میں شکر نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کیسے کرنی چاہیے یہ ہم نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیداد ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو اسے اس بات کا خیال رکھیں کہ ناجائز کاموں میں صرف نہیں ہونا چاہیے یا فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس اور کسی طرح کی کوئی نعمتیں ہیں، آنکھ کی شکل میں، پورے جسم کی شکل میں آپ کے پاس اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، تو اس جسم کو کسی نافرمانی میں، کسی گناہ میں نہیں لگانا چاہیے، اور اس کو اللہ رب العزت کے سامنے ہی صرف جھکانا چاہیے۔ یہ ہے جسم کا شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر جوڑ کے بدلے ہم کیسے صدقہ ادا کر سکتے ہیں؟ انسان کی جسم میں تو بہت سارے جوڑ ہیں، کیسے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، تمام جسم کی طرف سے اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، سنت ادا کریں۔